آپ کی موت ایک عام سے دن نامکمل منصوبوں کے درمیان آئے گی اور دنیا آپ کے بغیر بھی چلتی رہے گی، اس لیے تھوڑا سکون سے جئیں۔ انسان کچھ نہیں ہے مگر کوئی نسبت اسے بہت کچھ بنا دیتی ہے، اور یاد رکھیں کہ لوگ لوگوں کے بس میں نہیں ہوتے، لوگ حالات کے بس میں ہوتے ہیں۔ آپ کے خوابوں اور حقیقت کے درمیان فاصلے کو عمل کہتے ہیں۔ مخلص کی غیر موجودگی تمہیں یتیم رکھے گی، چاہے تم پوری دنیا کو گلے لگا لو۔ انسان کے الفاظ پر نہیں، اس کی نیت پر غور کریں، کیونکہ کوئی ڈانٹ کر آپ کا بھلا چاہتا ہے تو کوئی مسکرا کر آپ کی جڑیں کاٹتا ہے۔ لوگ زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ یوسف جیسی خوبصورت ہے، یعقوب کے غم جیسی غمزدہ، اور یوسف کے بھائیوں جیسی بے اعتبار ہے علیہم السلام۔ خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ اگر ایک بات کسی کو پیار سے سمجھ آ سکتی ہے تو آپ کیوں چیخ کر سمجھائیں گے؟ دھیما بولیں تاکہ دلوں پر آپ کی آواز نہیں، الفاظ اثر کریں۔ میری منزل سے کہہ آؤ، مسافر تھک گیا تیرا۔ اب تو بندے بندے کو بدنام کرنے لگے ہیں، کام تھا شیطان کا، اب کام یہ انسان کرنے لگے ہیں۔ ہوئے ہیں لوگ معصوم اس قدر فتنوں میں کہ بے فکر ہو کر شیطان بھی اب آرام کرنے لگے ہیں۔ خدا کی ذات پر پختہ یقین ہر قسم کے رنج اور غم کو دور رکھتا ہے۔ دوسروں کو چمکانے میں مدد کرنا آپ کے اپنے شعلوں کو کم نہیں کرے گا۔ کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے یہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کر رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کر، سخی دل سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے پسند کر لیا۔ اے عبادت کے طلبگار، تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے۔ جب اللہ کہے کہ ابھی زندہ رہو تو تم زندہ رہو، اور جب وہ کہے کہ اب واپس آنے کا وقت ہے تو ہم خوشی سے رخصت ہو جائیں۔ خوشامد سننے کی طلب رکھنے والا مریض ہے، اور اس کی خوشامد کرنے والا اس کے مرض میں اضافہ کرتا ہے۔ زندگی میں ایک قاعدہ بنا لے، کچھ بھی بن جائے مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ انسان کو جو پسند ہے حاصل کر لے، یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے۔ جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ میں فلاں شخص سے بہتر ہوں تو یقیناً اس کی جہالت کی وجہ سے اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس لیے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ اچھے وقت کا انتظار کرو اور یہ کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جہاں راستے بند ہوتے ہیں وہاں سے راستہ پیدا ہوتا ہے۔ جہاں دیوار آ کر کھڑی ہوگی وہاں سے راستہ ملے گا۔ کوئی رات ایسی نہیں جس کے بعد دن نہ آیا ہو۔ نگاہ میں ناپاک، ناروا اور نامحرم مناظر ہوں تو ایسی بدبخت آنکھ حقیقتوں کو کیا دریافت کرے گی؟
جنس پرستی کے بھوکے شکاری حقیقت کے پجاری نہیں بن سکتے۔ حقیقت کی تلاش کرنے والا خود حقیقت نہ بنے تو بات نہیں بنتی۔ حقیقی عزت اور عظمت خدا کے لیے ہی مخصوص ہے۔ جس نعمت کا شکر ادا نہ ہو وہ ایسے گناہ کی طرح ہے جو معاف نہیں ہوتا۔ توبہ کرنا آسان ہے، مشکل تو گناہ چھوڑنا ہے۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد اور تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ کم رزق کو تھوڑا نہ سمجھو، ورنہ زیادہ رزق سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جاؤ گے۔ مومن کی خوشی اور اس کا سکون اپنے رب کی اطاعت میں، اور اس کا حزن یعنی غم گناہ کرنے پر ہوتا ہے۔ صابر وہ ہوتے ہیں جو واجبات کو ادا کرتے ہیں، اور صبر کا اظہار کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو حرام سے بچتے ہیں۔ نفس کو دنیا کی لذتوں سے روکنا نہایت فائدے مند روزہ ہے۔ جس کے پاس سخاوت اور حیا نہیں ہے اس کی موت زندگی سے بہتر ہے۔ ہم نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے اور اس کی شہرت دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ یہی بنیادی خامی ہے۔ اگر زمانہ تاریک ہے تو جگنو کو خوش ہونا چاہیے۔ جھوٹے ماحول میں سچا آدمی تکلیف میں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں تکلیف ہی اس کی داد ہے۔ اپنی جمع کی ہوئی دولت ضرور اپنا نصیب تھا، لیکن اس نصیب کو خوش نصیبی بنانے کے لیے محروم لوگوں کو شامل کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر نہ شامل کیا تو یہ انا کا نذرانہ بن کر رہ جاتا ہے، اور یوں یہ بد نصیبی بن کر رہ جاتا ہے۔ لالچی انسان کے نصیب میں باطن کی پہچان نہیں آتی۔ چیزوں کا حصول، چیزوں کی محبت، چیزوں کی نمائش، چیزوں کا غرور فنا کے دیس کی باتیں ہیں۔ جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ میں نہ آئیں نصیب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ کامیاب کوششوں نے بڑی ویرانیاں چھوڑی ہیں۔ کوشش کو اگر ہاتھی سمجھ لیا جائے تو نصیب ابابیل کی کنکری ہے۔ کیچڑ مت اچھالو، یہ دوسروں پر پڑے نہ پڑے، لیکن تمہارے ہاتھ یقیناً گندے ہو جائیں گے۔ کسی کی رائے کو ثبوت کے بغیر حقیقت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ہزاروں دل غم سے مر جاتے ہیں، لیکن یہ کافر نفس ایک لمحے کے لیے بھی نہیں مرتا۔ حکمت اور حکومت چنے ہوئے بندوں کو بندوں کی بھلائی کے لیے عطا کی جاتی ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ کمی مت نکالو، چیزوں کو رد مت کرو، ہر چیز کمال حکمت سے بنائی گئی ہے، کوئی بھی چیز فضول نہیں۔ کام کرو نہ کرو، خدمت کرو یا نہ کرو، نفرت کبھی مت کرو۔ ایک لمحے کی نفرت 100 سالہ جد و جہد پر پانی پھیر دیتی ہے۔ نیکی کرنے والوں کی نیکی پر خوش ہوا کرو اور دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرما۔ جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے سے امید رکھنے والوں کو نا امید نہ کرو، کہیں خدا تم سے ناراض ہو کر تم سے دشمنی نہ کرنے لگے۔ کوئی عبادت بھی حلال کمانے اور شرمگاہ کی حفاظت سے افضل نہیں۔ حسد کرنے والے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ اصل فقیری اور مالداری کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہونا ہے۔ اپنے دل کو اس بات پر تکلیف نہ دو کہ لوگ تمہاری نیکی اور احسان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تیز ترین آنکھیں وہ ہیں جو نیکی اور اچھائی میں کھلی ہوں۔ زیادہ سننے والا کان وہ ہے جو نصیحت سنے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ محفوظ ترین اور سالم ترین دل وہ ہے جو شبہ اور شک سے پاک ہو۔ عقل مند پر لازم ہے کہ ہمیشہ مشورہ لیتا رہے تاکہ محض اپنی بات پر اڑے رہنے کی عادت سے باز رہے۔ جس کی عقل کم ہو جاتی ہے اس کی گفتگو کا انداز خراب ہو جاتا ہے۔ موت کو اور قبر سے اٹھائے جانے کو
اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس ذریعے سے تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ مومن کے لیے یہ بات کتنی بری ہے کہ جہنم میں جلنے کے بعد جنت میں داخل ہو۔ جان لو کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا مگر اس سے بے رغبت رہ کر، اور اس سے اس چیز کے ذریعے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی جو اسی کی ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو اپنے برے کام کی وجہ سے اور اپنی بری سوچ کی وجہ سے کسی پر بھروسہ نہ کرے۔ ان لوگوں کے شمار میں داخل نہ ہو جو بغیر عمل کے آخرت کے امیدوار ہیں اور دنیا کی لمبی امیدوں کی وجہ سے توبہ میں آج کل ہی کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کے حق میں منہ سے تو زاہدوں کی باتیں بناتے ہیں اور اس کے کام میں لالچیوں کی طرح جان کھپاتے ہیں۔ دیکھو، وقت سے پہلے کسی کام میں جلد بازی سے کام نہ لو۔ جب اس کا موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھاؤ۔ جب صحیح صورت سمجھ میں نہ آئے تو اس پر ہٹ دھرمی سے کام نہ لو۔ جب طریقہ کار واضح ہو جائے تو پھر سستی نہ کرو۔ غرض یہ کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو۔ اگر تمہیں اپنے بھائی میں کوئی لغزش نظر آئے تو اس کے مخالف نہ بن جاؤ، بلکہ اسے نصیحت کرو اور اس کی رہنمائی کرو۔ جھگڑا کرنے سے بچو، ورنہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائیں گے۔ جس شخص کی محبت خدا کے لیے نہ ہو اس سے بچ کر رہو، کیونکہ اس کی محبت کمینگی اور صحبت نحوست ہے۔ اپنے دوست کو خالص طور پر نصیحت کرو، چاہے اسے پسند آئے یا وہ برا مانے۔ نصیحت کی کڑواہٹ دھوکے کی مٹھاس سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ بہت سی نیتیں ایسی ہیں جو عمل سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ جو تمہارے پاس امانت رکھے اس میں خیانت نہ کرو، خواہ اس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو، اور اپنے دشمن کو برا نہ کہو، خواہ اس نے تمہیں برا ہی کہا ہو۔ اگر تمہارا یقین صحیح ہوتا تو تم فانی دنیا کو باقی رہنے والی یعنی آخرت سے کیوں بدلتے، اور بہترین چیز کو خراب چیز کے بدلے کیوں بیچ ڈالتے؟ انسان کے اچھا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس پر دین اور دنیا کے معاملات میں بھروسہ کیا جائے۔ بہترین سخاوت یہ ہے کہ ضرورت کے موقع پر کی جائے۔ دنیا خواہشوں میں لپٹی ہوئی ہے اور موجودہ لذت کے ذریعے پسندیدہ بنا دی گئی ہے اور دھوکے سے آراستہ کی گئی ہے اور امیدوں سے سنواری گئی ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف راغب ہوگے تو عمدہ فائدہ پاؤ گے اور نجات پا جاؤ گے، اور اگر دنیا کی طرف رغبت کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ جو اپنے راز یا برائی کو روکنے میں کمزور ہیں تو وہ دوسرے کا راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا۔ اللہ نے دنیا کو مصیبتوں اور بلاؤں کا گھر اور آخرت کو نتیجے کا گھر قرار دیا ہے، اور دنیا کی بلاؤں کو آخرت کے ثواب کا اور آخرت کے ثواب کو دنیا کی بلاؤں کا سبب قرار دیا ہے۔ خداوند عالم نے ہر اس شخص پر جنت حرام قرار دی ہے جو بدزبان، گالی دینے والا، بے حیا ہو، اور جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے یقیناً وہ اس کے لیے کافی ہے۔ مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ پوچھا گیا، وہ اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرتا ہے؟ فرمایا، ایسا کام نہ کرے جس کے لیے اسے معذرت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امید نہ رکھنا مکمل خیر ہے۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے علم کو زندہ کیا، اور علم کو زندہ کرنے والا وہ ہے جو دینداروں اور پرہیزگاروں کے ساتھ علمی گفتگو کرتا ہے۔ جسم کی غذا کھانا کھانا ہے اور روح کی غذا کھانا کھلانا۔ جو تم خود کھاتے ہو تو بدبو پیدا ہوتی ہے، اور جب دوسروں کو کھلاتے ہو تو
تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ محبت کی خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھی کی آنکھوں میں آنسو آئیں تو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ کھانے کے بعد اپنی ماں، بیوی یا بہن کو ایک نیک لفظ بولو تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اونٹ اور گائے کو چارہ ڈال رہی ہیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کہنے والوں کو بیوقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار، عقل مند سمجھا جائے گا۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جہاں بولنا نہ ہو وہاں خاموش رہنا آدمی کے لیے زبردست زینت ہے۔ جب اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل تم تک پہنچے تو اس پر فوراً عمل پیرا ہو جاؤ۔ جب تک تم دنیا سے اپنا رخ نہیں پھیر لوگے اس وقت تک تمہارے دلوں کے لیے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو دنیا سے آنکھ بند کر لو، کیونکہ یہی وہ رخنہ ہے جہاں سے غبار آتا ہے۔ جس نے پہچان اور معرفت حاصل کیے بغیر زندگی گزاری، اگرچہ وہ کتنا ہی قابل اور ہوشیار ہو، اس نے دنیا کی زندگی بھی فضول گوائی اور آخرت کا توشہ بھی حاصل نہیں کیا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ احسان کرنے والے سے برا گمان رکھنا بدترین گناہ اور زیادہ قابل نفرت ظلم ہے۔ سلامتی کے 10 جز ہیں، ان میں سے 9 خاموشی میں ہیں اللہ کے ذکر کے علاوہ، اور 1 جز بے وقوفوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے میں ہے۔ اے لوگو، لازم ہے کہ خدا تمہیں نعمت کی فراوانی کے وقت اسی طرح خوف زدہ دیکھے جس طرح وہ تمہیں سزا کے وقت خوف زدہ دیکھتا ہے۔ یقیناً خدا شور و غل کرنے، مال کو ضائع کرنے اور زیادہ خواہش کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ عقل مندوں نے دنیا کی فضول چیزوں کو چھوڑ دیا تو گناہوں کو کس طرح نہ چھوڑیں گے؟ اور دنیا کو چھوڑنا فضیلت کی بات ہے اور گناہوں کو چھوڑنا فرض ہے۔ اے رب، تو وہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہر چیز کو اپنی پہچان کرائی، ایسی کوئی چیز نہیں جو تجھے پہچانتی نہ ہو، اور تو وہ ہے جس نے ہر چیز کے ذریعے ہمیں معرفت بخشی، بس ہم نے ہر چیز میں تجھے ظاہر اور نمایاں پایا۔ نیک عمل اور خوش مزاجی گھروں کو آباد اور عمر کو طویل کرتی ہیں۔ تواضع یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں دیں جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیں۔ دیکھو، خود پسندی سے بچتے رہنا اور اپنی جو باتیں اچھی معلوم ہو ان پر فخر نہ کرنا، اور لوگوں کے بڑا چڑھا کر سراہنے کو پسند نہ کرنا۔ جو تمہیں تمہارے عیب دکھائے اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری حفاظت کرے وہ تمہارا دوست ہے، تم بھی اس کی حفاظت کرو۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے، جس کا ذریعہ معاش پاکیزہ، باطن صاف اور اخلاق اچھے ہوں۔ جو شخص اپنے عیبوں پر اپنے نفس کو ملامت کرے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو۔ ڈانٹ ڈپٹ اور برا بھلا کہنا غصے کی کنجی ہے، لیکن یہ ڈانٹ ڈپٹ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ خبردار، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا جو دوسروں کے بارے میں ان کے گناہوں کی وجہ سے فکر مند ہوں اور اپنے گناہوں سے غافل ہوں۔ جب تمہارے نفس کے اوپر تمہارا تسلط یعنی غلبہ قائم ہو جائے، تم اپنے ساتھ انصاف برتو، تو عام لوگ تمہارے اس انصاف کی وجہ سے
تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ انسان کا فائدہ اس کے کانوں میں صرف اپنے لیے اور زبان میں دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ جس نے اپنے اخلاق کو نہیں سدھارا اور ان کی اصلاح نہ کی، اس کی نصیحت لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس آدمی سے بڑھ کر جو اپنے نفس پر فتح پا کر خدا کی نافرمانی کو چھوڑ دے اور اپنے نفس کا مالک ہو جائے، اس سے زیادہ کوئی طاقتور اور بہادر نہیں۔ جس نے اللہ کی باتوں یعنی قرآن کو رہنما بنا لیا تو سیدھے راستے اور پائیداری کی طرف اس کی ہدایت کی گئی۔ فقیری اور ضرورت کا اظہار کرنا ہمت کی کوتاہی میں سے ہے۔ وہ شخص جو دیہات کرے اور جام شہادت نوش کرے، اس شخص سے بلند مقام نہیں رکھتا جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو لیکن اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے پے در پہ احسانات نافرمانی کے قریب کر رہے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور اس بات پر بہک گئے ہیں کہ انہیں اچھا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ جب کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اسے مہلت دے کر آزماتا ہے۔ جن چیزوں کے طریقے کو پہچانتے نہیں ہو اور جن چیزوں کی حقیقت کو جانتے نہیں ہو، ان کے بارے میں بالکل منہ نہ کھولو، کیونکہ تمہاری باتوں سے تمہاری عقل کا اور تمہاری عبادت سے تمہاری معرفت کا پتہ چلتا ہے۔ مومن کو پریشان نہ کرو، ورنہ تمہاری نیکیاں درخت کی چھال کی طرح اتار لی جائیں گی۔ لالچ کرنے سے بچو، کیونکہ یہ تقوی کو تباہ کر کے جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ جو لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے وہ لوگوں سے محبت پاتا ہے۔ جس کا لہجہ یا جس کی بات نرم ہو جاتی ہے وہ جنت کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ نرم بات کرنا دلوں کو قابو کر لیتی ہے۔ نرمی سے بات کرو تاکہ محبوب ہو جاؤ۔ اسی طرح جس طرح میٹھا چشمہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اپنے کلام کو یعنی اپنی باتوں کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ جو کام بھلائی نہیں ہے ان کاموں پر کم گفتگو کرو۔ جب تک تمہارے دل چست ہو انہیں علم سکھاؤ، اور جب یہ خستہ حال ہو جائیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جو دل یاد خدا سے خالی ہوتے ہیں اللہ انہیں غیر کی محبت کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ تم صحیح راستے کو اس وقت تک ہرگز نہیں پہچان سکتے جب تک کہ اس چیز کو نہ پہچان لو کہ جس کو تم نے چھوڑا ہے۔ جس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو اپنے دل سے دولت کی خواہش کو جلا ڈالو۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں خدا کی صحبت کے خواہش مند ہو تو سکون، خاموشی اور گنگا رہنا لازم جانو۔ جب تک زمین میں ایک شخص بھی ایسا ہے کہ جس کا تیرے دل میں خوف ہو یا اس سے کسی قسم کی امید ہو، اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں۔ نیک عمل وہ ہے جس میں لوگوں کی تعریف کی امید نہ رکھی جائے، جس کی ذات سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، وہی اللہ کو پیارا ہے۔ تم مشغول ہو ایسی چیز کے جمع کرنے میں جس کو کھا نہ سکو گے، آرزو رکھتے ہو ایسی چیزوں کی جن کو پا نہ سکو گے، تعمیر کرتے ہو ایسے مکان کی جس میں بس نہ سکو گے۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو تکلیف اس نے مجھے دی میں نے اس کو نہیں دینی۔ کسی مخلوق کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ سب بے بس ہیں۔ کیا بادشاہ، کیا امیر، کیا غریب، وہ سب اللہ کی طاقت کے قیدی ہیں۔ ان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہے انہیں موڑتا ہے۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ دل عام ہے، کسی شمار میں نہیں گنا جاتا۔
سنسان ہے، ویران ہے، شیطان کا گھر یعنی اس کا مسکن ہے، لیکن اسی دل میں جب اللہ اپنا مقام بنا لیتا ہے، یہ دل عرش بن جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور عرش پر مقیم نہیں ہو سکتا۔ اگر تیری منزل میں غیبت نہ ہوتی، کیا بتاؤں کہ تو کیا ہوتا، مقبول الاسلام اور مقبول عام۔ تیری غیبت نے تجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، اپنا بھی نہیں۔ اگر کوئی کچھ بھی نہ پڑھے، صرف خاموش رہے اور خاموشی پر جمع رہے، کافی ہے۔ خاموشی عین ذکر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا خاموش رہنا اور خاموشی پر جمے رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور کھلے ہوئے دروازے کو بند کرنا اور بند کیے ہوئے دروازوں کو کھولنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بڑے کاموں میں سے ہے۔ ذکر سے اطمینان اور گناہ سے خوف اور غم پیدا ہوتا ہے۔ زندگی کو پیدا کرنے والے نے ایک نقش تمہارے گلے میں لٹکائے رکھنے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ اسے کبھی مت اتارنا، ہر مصیبت اور وبا سے محفوظ رہو گے۔ اور یہ نقش صرف اللہ کا ذکر ہے، جس نے ذکر کیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت اختیار کر اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے، اور اپنی تمام ضرورتوں کو اسی کے سامنے پیش کر، اور کوئی عمل اپنے نفس کے لیے نہ کر، اور اس سے ملاقات افلاس کے قدموں پر کر۔ اے ابن آدم، تو کون ہے؟ تو ایک ذلیل اور حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے تو اپنی حقیقت کو پہچان۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کر اور اس کے سامنے جھک جا۔ جب تیرے پاس تقوی نہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک تیری کوئی عزت نہیں ہے۔ جس کو تنہائی میں تقوی حاصل نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی شخص کے دل میں ٹھہر جاتی ہے تو بندہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس چیز کو دشمن سمجھنے لگتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بھوکا رہنے کے بہت سے فضائل بیان کرتے۔ جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، اگر فرعون بھوکا رہتا تو یہ نہ کہتا کہ میں رب ہوں، اور اگر قارون بھوکا رہتا تو بغاوت نہ کرتا۔ نفس کی بے آرامی اور بے قدری دل کی بیداری کا واحد ذریعہ ہے۔ نفس جب اللہ کی راہ میں بے آرام ہو جاتا ہے، بے قدر ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے سویا ہوا دل بیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے بے آرام رہنا ہمیشہ کی راحت ہے۔ احسان کیے جاؤ، نیک لوگ تمہارے شکر گزار ہوں گے اور برے لوگوں کی رائے بدل جائے گی۔ کھایا سویا کوئی زندگی نہیں، کھلانا اور جاگنا بڑی زندگی ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے جاگنے والوں کی طرف کریمانہ انداز سے توجہ فرماتا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت میں سے ہے۔ زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عبادت سے تزکیہ نفس نہیں ہوتا، یعنی نفس پاک نہیں ہوتا۔ عبادت سے نفس کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو بھی اسے پکارنے کا عمل جاری رکھو، تاکہ پکارنے کے عمل سے اللہ کے ساتھ ایک رابطہ رہے۔ اللہ جس بندے پر راضی ہے، آپ اس بندے کی ادا اختیار کر لو۔
اس طرح اللہ آپ پر بھی راضی ہو جائے گا۔ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ خوف پیدا ہونے کے لیے خطرے کا ہونا ضروری نہیں۔ خوف انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کی کسی خواہش کو اس کا ضمیر ناجائز قرار دے دیتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ بدنیتی کی سب سے پہلی سزا خوف ہے۔ کوئی نہیں جانتا عقل مندی اور بے وقوفی کی حدیں کہاں ملتی ہیں۔ آپ لوگوں کو اتنی بات معلوم نہیں ہو رہی کہ ہر چیز نے اپنے مقررہ وقت پر پیدا ہونا اور پھر مقررہ وقت پر چلے جانا ہے، اور جو واقعہ پیر کو ہونا ہے وہ منگل کو نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو اب تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ ہمیں اپنی فراغت کی حفاظت میں مصروف ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کی فراغت پر حملہ کرتا ہے اور اسے ایک بے فائدہ مصروفیت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گناہ خوف پیدا کرتا ہے۔ خوف بزدلی کی طرف مائل کرتا ہے اور بزدلی سچائی سے محروم کر دیتی ہے۔ دلدل صرف زمین پر ہی نہیں پائی جاتی، بلکہ ایک دلدل سوچ کی بھی ہوتی ہے، جس سے انسان ایک مضبوط دلیل کی رسی کے بغیر نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے لیے اپنے اندر سے برائی دور کر دینا، پھر ساری زندگی کی اصلاح ہو جائے گی۔ آج اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں تو ہمارا مستقبل دل کے سکون کے خزانوں سے بھر جائے گا۔ آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کر لو یا اللہ کے حوالے کر دو۔